السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ذرا ان صاحب کا دوسرا اعتراض بھی سن لیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں تفصیلی جواب دیتے ہیں۔ پہلے آپ ان کی ویڈیو دیکھ لیں کہ ان کا دوسرا اعتراض کیا ہے۔ بخاری، ترمذی، ابن ماجہ، احادیث کی ساری کتابیں نبی کے زمانے میں نہیں تھی، اور جو نبی کے زمانے میں نہیں تھی وہ بدعت ہے، اور بدعت کا مرتکب جہنمی ہے۔ تو اب بتاؤ اس کو لکھنے والا، اس کو پڑھنے والا جہنمی ہوئے کہ نہیں؟ تمہارے فتوے۔ تو انہوں نے دوسرا اعتراض کیا ہے کہ حدیث کی کتابیں لکھنا، حدیث پڑھنے والا، حدیث کی کتابیں پڑھنے والا جنتی کیوں؟ چونکہ اللہ کے رسول کے دور میں حدیث کی کتابیں نہیں تھی، چونکہ محدثین نے کتابیں لکھ دیں، تو چونکہ یہ بھی بدعت ہو گئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو نہ تو بدعت کی تعریف معلوم ہے، اور نہ ہی یہ بدعت کے اندر جاتے ہیں ڈیٹیل میں، کیونکہ یہ بدعت کا نام سنتے ہی چڑھ جاتے ہیں، ان کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، اس لیے کبھی انہوں نے جاننے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ جب بھی یہ اعتراض کریں گے تو باطل کا دفاع کرنے کے لیے قرآن اور حدیث پر اعتراض کرتے ہیں، جیسے ابھی انہوں نے کیا۔ پہلی بات تو میں آپ کے علم کے لیے یہ بتا دوں کہ محدثین نے جو حدیث کی کتابیں لکھی، چاہے وہ صحیح بخاری ہو، صحیح مسلم ہو، ابو داؤد ہو، نسائی ہو، ابن ماجہ ہو، ترمذی ہو، موطا امام مالک ہو، یا پھر اور دیگر حدیث کی کتابیں ہوں، یہ حدیث کی کتابیں صرف محدثین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جمع کیا ہے، انہوں نے اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کیا اس کے اندر۔ انہوں نے اللہ کے رسول کی حدیثوں کو پوری ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ جمع کر دیا، جس کی وجہ سے آج پوری امت مسلمہ محدثین کی اس عظیم خدمات کی وجہ سے فائدہ اٹھا رہی ہے، جس سے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول کا فرمان کیا ہے، اللہ کے رسول کی سنتیں کیا ہیں۔ تو محدثین نے حدیثیں اگر صحیح ملی انہوں نے صحیح لکھ دیا، ضعیف ملی ضعیف کہا، موضوع ملی موضوع کہا، انہوں نے حکم بھی لگایا۔ تو یہ آپ کا اعتراض کرنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ حدیث کی کتابیں نہیں تھی اور بعد میں محدثین نے لکھ دی تو یہ بدعت ہو گئی، یہ آپ کی لا علمی ہے۔ آپ اپنی اصلاح کریں، تھوڑا سا علم حاصل کریں اور علمی میدان میں اتریں، تھوڑا علماء کی صحبت اختیار کریں، علماء حق کی صحبت اختیار کریں، تب آپ کو یہ بات پتہ چلے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی حدیثیں لکھی جاتی تھیں، بعض صحابہ یاد کرتے تھے اور بعض صحابہ حدیثیں لکھ لیتے تھے۔ محدثین نے صرف حدیثوں کو جمع کر کے امت تک پہنچایا ہے، محدثین نے اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے میرے اس لائے ہوئے امر میں، دین میں کسی نے نئی چیزوں کا اضافہ کیا، وہ چیز مردود ہے جو پہلے سے موجود نہیں تھا۔ حدیثیں موجود تھی، صرف محدثین نے جمع کیا ہے اس کو۔